اگر میں اب سے کہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ کبھی بچپن جی نہ سکا۔ سن 1542 میں جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا، لیکن وہ کبھی محل کے آرام میں نہ پلا۔ اس کا باپ ہمایوں ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی ہی سلطنت سے نکال دیا گیا تھا۔ دشمن ہر طرف تھے۔ اکبر کی پیدائش بھی بھاگتے چھپتے اور جنگ کے درمیان ہوئی۔ پہلے ہی دن سے اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ہمایوں اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے سرگرداں تھا، اور اس دوران اکبر کو قلعہ امگرہ میں پرورش دی گئی۔ محل کی نرمی اور سکون سے دور اکبر کو سپاہیانہ تربیت دی گئی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں وہ کمال حاصل کرتا گیا، لیکن وہ پڑھنے لکھنے سے محروم رہا۔ قسمت نے کروٹ لی، ہمایوں نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ لگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر پھر سانحہ ہو گیا۔ ہمایوں محل کی سیڑھیوں سے گرا اور وہیں مر گیا۔ صرف 13 سال کا اکبر ایک عظیم سلطنت کا وارث بن گیا، لیکن وہ ابھی تخت پر بیٹھا بھی نہ تھا کہ خطرہ اس کے سر پر تھا۔ دہلی پر قبضہ ہو چکا تھا۔ اکبر کے خلاف ایک زبردست دشمن تھا، ہیمو۔ یہ وہ جنگ تھی جو مغلوں کے وجود کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ پانی پت کی دوسری جنگ۔ اکبر کی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ ہیمو کی فوج بہت بڑی تھی۔ ہر طرف مغل فوجی کٹ رہے تھے۔ اکبر کا مستقبل خطرے میں تھا۔ لیکن پھر ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا۔ دشمن فوج میں افراتفری مچ گئی، مغلوں نے زوردار حملہ کیا، اور یوں اکبر کی پہلی بڑی جیت ہوئی۔ یہ جیت اس کا آغاز تھی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اکبر ابھی کم عمر تھا، اس لیے سلطنت بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن درباریوں کو یہ قبول نہ تھا کہ ایک غیر مغل حکومت کا اصل حاکم بنے۔ اکبر کو ایک کٹ پتلی بادشاہ بنانے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن اکبر صرف نام کا بادشاہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جلد ہی اس نے بیرم خان کو معزول کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی، اور یوں تاریخ میں ایک حقیقی حکمران کا آغاز ہوا۔ اب اکبر نے وہ کیا جو کسی مغل نے پہلے نہ کیا تھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک کیا۔ اس نے راجپوتوں کو اپنی فوج میں شامل کیا۔ اس نے ظالمانہ جزیہ ٹیکس ختم کیے۔ اس نے محبت کو جنگ سے بڑا ہتھیار بنایا۔ اکبر کا سب سے حیران کن فیصلہ تھا راجپوت شہزادی جودھا بائی سے شادی۔ یہ شادی صرف محبت نہیں بلکہ ایک بڑی چال بھی تھی۔ شروع میں جودھا نے اکبر کو قبول نہیں کیا۔ ایک ہندو شہزادی کو ایک مغل بادشاہ کے نکاح میں آنا آسان نہیں تھا۔ درباریوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، راجپوت بھی ناراض تھے، لیکن اکبر نے دنیا کو بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ رفتہ رفتہ جودھا اور اکبر کے بیچ ایک اعتماد پیدا ہوا۔ جودھا نے اکبر کو چیلنج کیا، اسے برباری سکھائی، اور وہ اس کی سب سے بڑی مشیر بن گئی۔ ایک بادشاہ تنہا حکومت نہیں کرتا۔ اکبر کے پاس تھے نورتن، وہ 9 جواہرات جو اس کی طاقت کی بنیاد بنے۔ بیربل، جو الفاظ سے جنگ جیت لیتا تھا۔ تانسین، جس کی موسیقی سے موسم بدل جاتے تھے۔ ابو الفضل، جو اکبر کی تاریخ لکھ رہا تھا۔ فیضی، جو فارسی کا عظیم شاعر تھا۔ راجہ ٹوڈر مل، جو سلطنت کا بہترین مالیاتی ماہر تھا۔ راجہ مان سنگھ، جو اکبر کا سب سے بڑا جرنیل تھا۔ عبد الرحیم خان خانہ، جو علم و حکمت کا دریا تھا۔ میلادو پیازا، جو اکبر کے دربار کا حاضر جواب مشیر تھا۔ حکیم حمام، جو سلطنت کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ لیکن طاقت کے کھیل میں کوئی ہمیشہ وفادار نہیں رہتا۔ ان میں سے کسی نے اکبر سے دغا کی۔ ایک بادشاہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کا دشمن نہیں، بلکہ اس کا اپنا خون ہوتا ہے۔ اکبر کے اپنے بیٹے جہانگیر نے بغاوت کر دی۔ جہانگیر کو لگتا تھا کہ اب اسے بادشاہ ہونا چاہیے۔ درباریوں نے اس کے کان بھر دیے، اور یوں باپ اور بیٹے کی جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن اکبر نے وہ کیا جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ 50 سال حکومت کرنے کے بعد اکبر بیمار پڑ گیا۔ ایک بادشاہ جنگ جیت سکتا ہے لیکن وقت سے نہیں۔ 1605 میں اکبر نے اپنی آخری سانس لی۔ لیکن تخت سے زیادہ ایک چیز ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ایک نام، اور وہ نام تھا اکبر ناظم۔